بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، محفل شاہ خراسان نیو جرسی میں انجمن نوجوانان علی اکبر علیہ السلام کی طرف سے ایام فاطمیہ کی آج کی مجلس عزا کا عنوان سخن قرار دیا ہے مقدمہ فدق۔ آج ہم تقریباً 40 منٹ میں مقدمہ فدق کے کچھ اہم پہلوؤں پر گفتگو کریں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ لفظ فدق ہے، فدق نہیں، لفظ فدق ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ فدق کوئی 1 2 4 بار نہیں تھے، بلکہ 100 میل تقریباً ایریا تھا جو مدینہ سے شروع ہوتا ہے، خیبر کے قلعے پہ ختم ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضور نے اپنی صاحبزادی کو، اکلوتی بیٹی کو، یہ ملنے والا ہبتاً وراثتاً عطا فرمایا تھا اپنی حیات طیبہ میں۔ چوتھی بات یہ سمجھانی ضروری ہے کہ شہزادی 4 خرما کے درخت لینے نہیں گئی تھی، دراصل ایک پرنسپل سمجھانے گئی تھی کہ غصب چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے خلاف پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس پراپرٹی کی ضرورت کم تھی، ولایت علی کو روشناس کرانے کی ضرورت تھی۔ ان 5 بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد اب بالکل گفتگو آسان ہو جائے گی۔ کسی بھی مقدمے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ جو لا نہیں بھی پڑھے ہوئے، امریکہ میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ وہ پونے وکیل تو خود بخود ہوتے ہیں۔ تو قانون میں خواہ وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، لا میں کچھ بیسکس ہیں کسی بھی کیس کے لیے، کسی بھی مقدمے کے لیے۔ مثلا پہلا ضروری امر ہے کہ جج جینون ہو، جس کی کورٹ میں کیس دائر ہو رہا ہے وہ برابری والا نہ ہو، وہ ڈس آنیسٹ نہ ہو، بدعنوان نہ ہو، کریکٹر فل ہو تاکہ وہ غلط فیصلہ نہ کرے، کسی کے پریشر میں آنے والا نہ ہو، غافل نہ ہو۔
تو جب بھی مقدمہ فدق کی فائل بنانا تو اس میں یوں نہ لکھنا کہ سیدہ ان دا کورٹ آف رولر. اگر سیدہ رولر کو جج سمجھتی تو پھر مقدمہ ہی کیوں دائر ہوا تھا؟ مقدمے کا اندراج یوں کیجئے گا، فائل جب بنائیے گا، سیدہ ورسز رولر ان دا کورٹ آف اللہ. مقدمہ فدق کا جج اللہ ہے. ہو سکتا ہے آپ پوچھیں اس کی دلیل، تو دلیل یہ ہے کہ اگر مقدمہ رولر کی کورٹ میں ہوتا تو سقیفہ میں دائر ہوتا، اللہ کے گھر میں کیوں دائر ہوتا؟ مسجد تو اللہ کی عدالت ہے، لہذا شہزادی نے جو مقدمہ درج کیا ایسے جج کی عدالت میں درج کرایا کہ جو پہلی مرتبہ مقدمہ نہیں سن رہا بلکہ حابیل و قابیل سے لے کے اس وقت تک وہ فیصلے کرتا ہوا آیا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لم یلد ولم یولد، جس کے کوئی رشتے ہی نہیں ہے کہ رشتہ داری کی وجہ سے کہیں غلط فیصلے کا امکان ہو. اور پرائمری تو کیا، وہ تو خود غنی ہے، ساری کائنات اس کے لیے فقیر ہے. ماشاءاللہ. تو مقدمہ جو اندراج ہوا بارگاہ رب العزت میں ہوا. دوسری چیز جو ضروری ہے، دوسرا امر، وہ یہ ہے کہ جو ایکیوزڈ ہے، جس کے خلاف مقدمہ درج ہو رہا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ چیک ہوتی ہے کہ آیا یہ پہلی مرتبہ اس مقدمے میں مطلوب ہے یا اس سے پہلے بھی کرمنل رہا، کیا یہ ایڈکٹ تو نہیں ہے، آیا پہلی مرتبہ اس قسم کی غصب کا مقدمہ اس پر ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ اور چیزیں غصب کر چکا ہے. تو ایکیوزڈ کی ہسٹری بیک گراؤنڈ ضرور چیک ہوتی ہے کہ وہ کون ہے جس کے خلاف مقدمہ ہے، اور اس کی بھی ہسٹری چیک ہوتی ہے بیک گراؤنڈ، جو مدعی یا مدعیہ ہو کہ یہ جو مدعی ہے جینون ہے، کسی جذبات میں آ کر تو یہ مقدمہ دائر نہیں کر رہا یا دائر نہیں کر رہی. تو جو مدعی تھا، مدعیہ تھی، اس کا تعارف تو اللہ نے یا آیہ تطہیر میں کرایا تھا، یا آیہ مبالہ میں کرایا تھا، یا سورۃ الکوثر میں کرایا تھا، یا سورۃ القدر میں کرایا تھا، یا سورہ دہر میں کرایا تھا. اور نبی کریم نے بھی ساری زندگی بہت انٹروڈکشن کرایا، حتیٰ کہ کوئی نبی کسی بیٹی کے لیے کبھی کھڑا نہ ہوا، اور آخری نبی کبھی بھی اس بیٹی کی آمد پہ بیٹھا نہ رہا. تو یہ تعارف تھا، انٹروڈکشن تھا. دوسرے لفظوں میں کبھی کہا فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی، اس کی اذیت میری اذیت ہے اور میری اذیت اللہ کی اذیت. تو یہ تعارف تھا، انٹروڈکشن تھا، اللہ نے بھی کرایا، نبی نے بھی کرایا. اور نبی کریم ایکیوزڈ کا انٹروڈکشن بھی کئی جگہ کرا چکے ہیں، خاص طور پہ قوموا انی کہہ کر کہ تم اٹھ جاؤ یہاں سے، یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے کہ یہ رحمت محض ہے، یہاں زحمت کا برود نہیں ہو سکتا. تو وہ ایکیوزڈ کا بھی مکمل تعارف ہے اور مدعیہ کا بھی مکمل تعارف ہے. اب ایک چوتھی چیز ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہوتے ہیں گواہ. اور عموماً جو وٹنسز ہیں ان کی بھی بیک گراؤنڈ ہسٹری چیک ہونی چاہیے کہ وہ کیسے ہیں. تو بی بی اس مقدمے میں ایک گواہ تو وہ لے کے چلی گئی کہ جو اللہ کے ساتھ مل کر پیغمبر کی رسالت کا گواہ رہ چکا تھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اگر کوئی جج کے ساتھ مل کر کسی مقدمے میں گواہ رہا ہو تو وہ جج بیک گراؤنڈ ہسٹری چیک نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ تو آلریڈی پری چیکڈ ہے. جیسے آج کل آپ جاتے ہیں یہ ٹی ایس اے میں آپ جاتے ہیں، بعض کو وہ پری سلیکٹ کر دیتے ہیں.
مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو رنگ اتارنے کی ضرورت نہیں، گھڑی اتارنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ پری سلیکٹڈ ہو گئے یا پری کوالیفائڈ ہو گئے۔ تو وہ گواہ جو اللہ کے ساتھ مل کر حضور کی رسالت کا گواہ تھا، اس کو لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس کو جھٹلائیں گے تو ایک طرف تو توحید کے منکر ہوں گے، دوسری طرف رسالت کے منکر ہوں گے، تیسری طرف امامت کے منکر۔ اچھا، اب یہ کہ دو گواہ شہزادی وہ لے گئی کہ جن کی ناز برداری حضور کرتے تھے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یہ امام ہے، جنگ کرے تو بھی امام ہے، حسن و حسین صلح کرے تو بھی امام ہے۔ اور یہ وہ گواہ تھے کہ جن کے ہاتھوں میں زمام رسالت ہوتی تھی، چاہتے تو دائیں موڑ لیتے رسالت کو، چاہتے تو بائیں۔ شہزادی دو گواہ تو ایسے لے کے چلی گئی۔ شہزادی کو احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ کہے کہ بچے کم سن ہیں، تو دو عورتیں مل کے ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں گواہی میں۔ شہزادی نے یہ بھی کیل کانٹے سے مضبوط اپنی گواہی کو کمپلیٹ کیا کہ اگر بچوں کو کم سن کہہ کے بچوں کی گواہی کو ایکسپٹ نہ کرے تو میں ام ایمن کو لے کے جاتی ہوں۔ ام ایمن جو حضرت عبداللہ کی کنیز تھی، اور ام ایمن کا وجود ہی دلیل وراثت ہے، کیونکہ مقدمہ وراثت کا ہے، تو ایسی بی بی کے لے جاؤں کہ جس کا وجود ہی دلیل وراثت ہے۔ اور دوسری خاتون اسماء بنت امیس کو بی بی لے کے چلی گئی کہ اگر حسنین کی گواہی ایکسپٹ نہ کریں تو یہ دو ثقہ عورتیں ہیں، ان کی گواہی پیش کر دوں گی۔ اور دوسری جو ہے مؤخر ذکر، وہ اس ایکیوزڈ کے زوجیت میں بھی رہ چکی ہے، تو شہزادی اس لیے یہ لے کے چلی گئی گواہ کہ اگر جھوٹی ہے تو بے زوجیت میں کیسے رکھا۔ تو اس اعتبار سے گواہ بھی بی بی نے مکمل کیے۔ اب ایک شے ہوتی ہے مقدمے میں جو ضرورت ہوتی ہے جس کی، وہ ہوتی ہے FIR، ابتدائی رپورٹ۔ یہ جو خطبہ فدق ہے جسے بی بی زینب نے کوٹ کیا ہے ہم تک، یہ FIR ہے مقدمہ فدق کی۔ یہ وہ ابتدائی رپورٹ ہے۔ اب یہ قافلہ چلا، اور اب ظاہر ہے کچھ سوالات ہیں جوانوں کے۔ مثلا جوان یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی گھر میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی آفس میں ویلکم نہ ہو تو آپ کو وہاں جانا نہیں چاہیے، آپ نہیں جاتے وہاں۔ آپ کہتے ہیں مثلا فلاں صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کہتے ہیں میں وہاں ویلکم نہیں ہوں اس لیے میں وہاں نہیں جاؤں گا، یا فلاں جگہ فلاں ادارے میں جانا ہے وہاں تو ہماری پذیرائی نہیں ہوتی۔ تو جب عام انسان وہاں نہیں جاتا جہاں ویلکم نہ ہو، تو سیدۃ نساء العالمین کو تو جو علم لدنی کی مالک تھی، یہ علم تھا کہ نہ حق ملے گا نہ ویلکم ہوں گی، تو پھر بی بی کیوں گئی؟ اگر نہ جاتی تو حرج کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے جوانوں کہ اگر بی بی نہ جاتی تو آئے تطہیر طہارت والوں کے مصادیق کو تو بتا چکی تھی، ریجس کے مصادیق کا کیسے پتہ چلتا اگر شہزادی مقدمہ دائر نہ کرتی۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھاؤں، آیہ مباہلہ نے سچوں کا تعارف تو کرا دیا تھا، اور وہ تو نصارہ نجران گیو اپ کر گئے تھے، وڈرا کر گئے تھے، وہ تو نہ جھوٹے بنے تھے نہ ملعون بنے تھے۔ اگر شہزادی نہ جاتی تو سچوں کا تعارف to ہوتا، جھوٹوں کو کون جانتا اور ملعونوں کو کون پہچانتا۔ شہزادی کا مقدمہ فدق دائر کرنا بڑے مسائل سے نقاب کشائی کر رہا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اب ذرا یہی ملاحظہ فرما لیجیے کہ یہ مقدمہ تھا وراثت کا، یہ مقدمہ ہے ٹوٹل وراثت کا، اور وراثت کا مقدمہ شہزادی دائر کرنے کے لیے تشریف لے گئی۔ اور حیران یہ ہوں کہ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ
تقیہ، ہم یہ جو جنت دیں گے متقیوں کو وراثت میں دیں گے۔ اگر وراثت کا منکر ہے تو جنت کا امیدوار کس منہ سے ہے؟ اس لیے کہ جنت تو ملی وراثت میں ہے۔ اور پھر عجیب منظر فکر ہے کہ شہزادی خود سیدہ تو نساء الجنہ ہے، اور ایک گواہ شہزادی کا قسیم النار والجنہ ہے، اور دو گواہ شہزادی کے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، ایک وجہ اور بھی تھی، کیونکہ امیڈیٹ ڈیتھ آف رسول کے بعد امت بٹ گئی تھی دو فرقوں میں۔ ظاہر ہے کہ یہ فرقے آج بھی چل رہے ہیں، اور ان دونوں فرقوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہم شیعیان علی اثنا عشری اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کا، جعفری اسکول آف تھاٹ کے لوگ اہل سنت کو بھی، سنیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، اور اہل تشیع کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کسی پر کفر کے فتوے نہیں لگائے، ہم کافر کو کبھی مسلمان نہیں کہتے، مسلمان کو کبھی کافر نہیں۔ یہ ہمارا قرۂ امتیاز رہا ہے۔ اور جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جس کے بعد جو پروڈکٹ ہوتا ہے اسی کا تعارف کراتا ہے۔ جن کے ہاں کل ایمان ہے وہ ایمان بانٹتے پھرتے ہیں، جن کے ہاں کفر کی فیکٹریاں ہیں وہ کفر بانٹتے پھرتے ہیں۔ تو امیڈیٹ ڈیتھ آف رسول کے بعد امت بٹ گئی تھی دو فرقوں میں، ایک تو شیعہ جو زمانہ نوح سے چلے آ رہے تھے، اور ایک سنی تھے جو جناز رسول سے پیدا ہو گئے تھے۔ اب دونوں ہیں مسلمان۔ شہزادی چلی گئی، سنی اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پر چلے، شیعہ اسے کہتے ہیں من یتولی علیٰ، جو علی کی ولایت کا نام بھرے۔ تو یہ ایکیوز یا ممبر پہ بیٹھنے والا رولر شیعہ تو ہو نہیں سکتا۔ اگر شیعہ ہوتا تو پھر شیعوں کے مرشد کے گلے میں رسی کیوں ڈالتا؟ تو میکسیمم یہ سنی ہو سکتا ہے، اور سنی ہوتا ہے مسلمان۔ شہزادی اسی ممبر کے سامنے چلی گئی کہ جہاں سنت رسول یہ تھی کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ، جب کبھی فاطمہ آ جاتی تو رسول کھڑے ہو جاتے۔ یہی تو بتانے گئی تھی کہ اب مذہب پہچان لو، اگر احترام میں کھڑا ہو جائے تو مسلمان ہے۔ یہ کچھ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے، جن کی بیس پر شہزادی تشریف لے گئی۔ اب دیکھیے مولا علی ساتھ ہے، حسنین شریفین ساتھ ہیں، ام ایمن ساتھ ہیں، اسماء بنت امیس ساتھ ہیں، فضہ بھی بیک گراؤنڈ میں ہے، جناب زینب بھی موجود ہیں جن کا سن مبارک 5.5 سال کا ہے۔ یہ جو خطبہ فدق ہے جس پر 3 سے 3.5 گھنٹے لگے ڈیلیور کرنے میں، یہ شہزادی نے کوئی حفظ کر کے ڈیلیور نہیں کیا۔ یہ بات آج سمجھ لیجئے، حفظ کرتے ہیں وہ جن کے علم میں کمی ہے، وہ جو فرما دے وہ حفظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فی البدی کہتے ہیں۔ مولا علی کے جتنے خطبے ہیں سارے فی البدی ہیں، بی بی زینب کے جتنے خطبے ہیں سارے فی البدی ہیں، امام حسن حسین کے جتنے خطبے ہیں سارے فی البدی ہیں، بی بی پاک کی جتنی گفتگو ہے یہ فی البدی ہے، ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سوچتے وہ ہیں کہ جن کے ہاں کوئی شارٹ کمنگ ہو، ان میں تو شارٹ کمنگ کوئی ہے نہیں۔ لہٰذا شہزادی کا یہ خطبہ جو فی البدی آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی روایت جو ہم تک پہنچی ہے آپ حیران ہوں گے، یہ مولا علی سے نہیں پہنچی۔ اس خطبے کو کوٹ مولا علی نے نہیں کیا، اس خطبے کو کوٹ مولا حسن نے نہیں کیا، مولا حسین نے نہیں کیا، اس خطبے کو کوٹ کیا ہے بی بی زینب نے۔ حالانکہ سن و سال کا خیال رکھا جاتا تو فضہ سے کہا جاتا وہ کوٹ کرے، یا اسماء بنت امیس سے کہا جاتا اگر وہ حفظ کر سکے، یا ام ایمن سے کہا جاتا، یا یہ جو گواہ تھے مولا علی اور حسنین ان کو نہیں کہا گیا۔ کسی صحابی نے، ظاہر ہے سلمان جیسے صحابی تھے، ابو ذر جیسے صحابی تھے، مقداد جیسے صحابی تھے، صہیب جیسے صحابی تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب نے حضور کی ناز الفصاحت ہزاروں خطبوں کو کمپائل کیا ہے، تو یہ خطبہ کسی صحابی نے نہیں بیان کیا، مولا علی شیر خدا نے بیان نہیں کیا، حسنین شریفین نے بیان نہیں کیا، اسماء بنت امیس نے بیان نہیں کیا،
فضہ ام ایمن نے بیان نہیں کیا، ہم تک یہ خطبہ پہنچا ہے تو بی بی زینب کے ذریعے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی، ایک تو یہ بتانا تھا کہ ہمارے گھر کے بچوں کا علم بھی دیکھ لو اور ان کا حافظہ بھی دیکھ لو۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھانی تھی کہ خطبہ ڈیلیور کرنے والی کا نام ہے زہرا، اور جو ہم تک پہنچا رہی ہے وہ ہے ثانیہ زہرا۔ ڈیلیور کرنے میں فاطمہ کی مثال نہیں، ہم تک پہنچانے میں زینب کی مثال۔ یہ پورا خطبہ ہم تک جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، میں نے ایک زمانے میں جب ریسرچ ورک کیا تھا، اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، اس وقت میں نے یہ دیکھا تھا کہ سارے خطبوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ عجیب خطبہ ہے جو بی بی زینب نے کوٹ کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل ہر ایک نے من و عن ایک ہی خطبہ لکھا۔ یہ کمال ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ڈیلیوری کا اور ہم تک پہنچانے کا۔ اب ایک بات اور بھی یہاں ہم آپ کی خدمت میں سمجھا دیں، اور وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ پورا قافلہ چلا، بی بی اکیلی نہیں، قافلہ پورا چلا، یہ پورا قافلہ پہنچا اور شہزادی نے جا کر پہلے تو حمد خدا، آپ خطبہ دیکھیں، پہلے حمد خدا، پھر اللہ کے عدل کا ذکر کیا، پھر بی بی پاک نے رسالت پیغمبر کا، اپنے باپ کی رسالت کے تذکرہ فرمائے، پھر بی بی نے قیامت کا ذکر کیا، اس کے بعد بی بی نے نماز کا ذکر کیا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ڈیوز کا، جہاد فی سبیل اللہ کا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا، امر کا، نہی کا، اور چھوٹے چھوٹے احکام کا، یہ سارا تذکرہ کیا، اور تذکرے کے بعد مطالبہ کیا اپنے حق کا۔ مطلب یہ ہے کہ سیاق و سباق سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر فدق دے دو تو سمجھ لو کہ سارے اصول و فروع پہ عمل کر رہے ہو، اور اگر فدق نہ دو تو اسلام کے ایک حکم پہ بھی تم نے عمل نہ کیا، نہ اصول کے قائل ہو نہ فروع کے قائل ہو۔ اور شہزادی نے ایک اور مسئلہ بھی بتا دیا، ہمارے ہاں آج کل ذرا امبیلنس ہونے کا رواج بڑا چل پڑا ہے۔ ابھی ہمارے سلطان صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں آج کل ممبر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان پڑھ لوگوں کو دیا جائے، یہ ہماری کوشش ہے، سب کی بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ممبر نہ دیا جائے، ان پڑھ لوگ آئیں۔ یاد رکھیے، اگر ان پڑھ لوگوں کو ممبر دینا ہے تو یہی فقر سقیفہ ہے۔ سقیفہ والوں نے یہی تو کیا ہے کہ عالم کو گھر بٹھایا ہے اور جاہل کو ممبر میں بٹھایا ہے۔ تو اس سقیفائی فکر کے خلاف آپ نے براءت کا اظہار کرنا ہوگا اور بی بی فاطمہ و زینب عالیہ کے راستے پہ چلنا ہوگا کہ ماں نے للکارا ہے یہاں کے رولر کو جو مدینہ میں بیٹھا تھا، بیٹی نے للکارا ہے کوفہ و شام کے رولر کو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پر، کیونکہ ہم نے ظاہر یہ جو مجالس ہم منعقد کرتے ہیں ان سے ہمارے وجود پر ایک امپیکٹ ہونا چاہیے، اثر ہونا چاہیے اس ہستی کا جس ہستی کی مجلس ہم منعقد کر رہے ہیں۔ بی بی نے تو مقدمہ وہاں دائر کر دیا، ہمیں مقدمہ دائر کرنا چاہیے بارگاہ سیدہ میں کہ شہزادی آپ جس ایشو کے لیے گئی تھی کہ غصب نہ ہو، تو بالکل ہم آج بھی 1436 ہجری میں آپ کی سپورٹ کرتے ہیں۔ جس طرح کل غاصب فدق برا تھا، اسی طرح آج غاصب خمس کو برا سمجھتے ہیں۔ کل اگر آرٹیفیشل پرسنالٹیز کی پروموشن بری چیز تھی تو آج بھی آرٹیفیشل پرسنالٹیز کی پروموشن کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ کل شہزادی آپ نے پورے خاندان کے ساتھ جا کر جو للکارا ہے ایک ظالم کو، آج بھی ہم جہاں ضرورت ہوگی ظالم جابر کو للکاریں گے۔ ہم مصلحت پسند مسلمان نہیں بنیں گے، حقیقت پسند شیعہ علی بنیں گے۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ اگر اس وقت ہم ہوتے تو بی بی فاطمہ کا ساتھ دیتے،
آج ہے تو آج بھی بی بی فاطمہ کے اس مقدمے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب یہ پورا قافلہ چلا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہاں پہنچی اور جناب سیدہ نے کہا یہ لوگ میرے وٹنس ہیں، ان کے سامنے میرے بابا یہ حق مجھے دے کر گئے تھے، میں اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہوں۔ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے اپیل، ایک لفظ ہوتا ہے ڈیمانڈ۔ شہزادی نے کہیں اپیل نہیں کی، اس لیے کہ اپیل وہ کرتا ہے جو شکست خوردہ ہو، اور ڈیمانڈ وہ کرتا ہے جو فاتح کی حیثیت سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بی بی نے ایک اور مسئلہ سمجھا دیا کہ ظالموں سے حق لیتے وقت اپیل نہ کرنا، وہاں پر ڈیمانڈ کرنا ہے، آپ کا حق ہے۔ لہذا شہزادی نے جو لہجہ استعمال کیا وہ بڑا عجیب تھا۔ شہزادی نے جب حق کا مطالبہ کیا تو رولر نے عجیب بہانہ بنائے، اس نے کہا ہم دے دیتے حق آپ کو، ایک مجبوری ہے ہماری، ٹیکنیکلی ایک مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ آپ کے بابا یہ کہہ کے گئے تھے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، کلما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ ابھی ثابت کریں گے، عرض کریں گے کہ یہ ثابت ہے وراثت کس طریقے سے، مگر ایک بات طے ہو گئی، منبر پہ بیٹھنے والے نے، رولر نے، حاکم نے اتنا تو تسلیم کر لیا نا کہ صدقہ خور اور ہے، ہدیہ والے اور ہیں۔ اگر یہ صدقہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو دے دیتے، وہ اتنا تو مانتا ہے ہم صدقے کے اہل ہیں، آپ صدقے کے اہل ہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف ہے کلما جاء صدقۃ اہدا رسول اللہ الی اصحابہ، جب بھی زندگی میں کبھی صدقہ آتا تو صدقہ حضور بڑھا دیتے اپنے اصحاب کی طرف، اور کلما جاء ہدیۃ اہدا الی اہل بیت، اور جب کبھی ہدیہ آتا اپنے اہل بیت کی طرف بڑھا دیتے۔ پتہ چلا صدقہ والے اور ہیں، ہدیہ والے اور ہیں۔ تو اب یہ جب حدیث پڑھی کہ یہ حدیث ہے آپ کے باپ کی، شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ حدیث ہے یا نہیں ہے، ایک عجیب طریقہ ہے، اور یہی طریقہ ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ جو شہزادی نے ڈائلاگ کا طریقہ رکھا وہ طریقہ ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ شہزادی نے جواب میں فرمایا اما قرأت فی کتاب اللہ، تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان داؤد کے وارث بنے، وارث بنانے والا بھی نبی، بننے والا بھی نبی، کیونکہ نبی کہہ کے گئے تھے۔ میری حدیث کا اسٹیٹس یہ ہے کلما وافق القرآن فخذوہ، جو میری حدیث قرآن کے مطابق ہو اسے لے لینا، وکلما خالف القرآن فاضربوہ علی الجدار، میری کوئی حدیث اگر قرآن کے مخالف جا رہی ہو تو اسے دیوار پہ مار دینا، وہ سب کی حدیث ہو سکتی ہے، محمد کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے شہزادی نے ٹیکنیکلی ڈیل کیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ نہیں، بلکہ کہا قرآن میں یہ ہے کہ نہیں کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، وارث بننے والا بھی نبی، بنانے والا بھی نبی۔ پھر اس نے وہی ریپیٹ کرنا چاہا ہوگا ایک ہی حدیث کو۔ شہزادی نے پھر آیت بدل کے پڑھی فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یہ جو زکریا محراب میں دعا کرتے تھے کہ بارے الہا مجھے یحییٰ کی شکل میں ایسا بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ آل یعقوب بھی نبی تھے، زکریا بھی نبی تھے، یحییٰ بھی نبی تھے۔ اس نے پھر وہی ایک حدیث کا سہارا لیا، شہزادی نے پھر آیت ڈیفرنٹ پڑھی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کی وراثت
زیادہ ہوتی ہے، دور والے رشتہ داروں کی وراثت کم ہوتی ہے۔ ذرا بتاؤ یہاں انبیاء کو کہاں ایگزمپٹ کیا؟ اس نے پھر وہی پڑھنا چاہا اسی حدیث کو، تو شہزادی نے پھر کہا کہ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ان ترک خیرا الوصیۃ فللوالدین والاقربین یہ بالمعروف حقا علی المتقین، یہ جو کہا ہے کہ اگر خیر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہو تو اس پہ اخلاقاً فرض ہے کہ وہ وراثت کی وصیت کر کے جائے کہ والدین کو کتنا ملے، اولاد کو، قریبیوں کو کتنا ملے، معروف کے ساتھ حقا علی المتقین، یہ تو متقیوں پر اخلاقاً فرض ہے، رائٹ ہے، حق ہے۔ یہاں جو اللہ نے کہا، کہاں پر اللہ نے انبیاء کو مستثنا کیا ہے؟ اور یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جو میل ہے ان کا حصہ دوہرا ہے اور فیمیل کا اکہرا ہے، یہاں پر انبیاء کو کہاں مستثنا کیا ہے؟ اور یہ جو قرآن کہتا ہے وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اللہ نے بنی اسرائیل کو، اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب وراثت میں دی ہے، یہ کتاب امتوں کو ملتی ہے یا نبیوں کو ملتی ہے؟ تو نبیوں کو تو اللہ بھی وراثت دے رہا ہے۔ میرا بابا کیسے کہہ گئے ہم وراثت چھوڑتے نہیں؟ شہزادی نے آیتوں پہ آیتیں پڑھی اور اس نے ایک ہی حدیث پڑھی۔ ایک بات اور آج مقدمہ فدق سے ثابت ہو گئی، شہزادی نے میدان اس جگہ جا کر، مسجد میں جا کر ایک مسئلہ اور حل کر دیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ تم ہمارے بابا کے ساتھ ہر جگہ رہے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، تمہارا علمی لیول اتنا ہی ہے، تم نے ساری زندگی میں ایک ہی حدیث یاد کی، وہ بھی جانی۔ اور پھر شہزادی نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جب میرا بابا فرما رہا تھا ایتونی بقلم وقرطاس، لاؤ قلم و دوات و قرطاس اکتب لکم، لے آؤ قلم کاغذ دوات میں تمہارے لیے لکھ کے دے جاؤں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اس وقت تم کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی ہے۔ آج بیٹی کتاب پڑھتی ہے تو تم کہتے ہو حدیث کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ تم حدیث کو مانتے ہو نہ کتاب کو مانتے تو شہزادی نے یہ بھی ثابت کر دیا میرے دربار کے اندر۔ اب شہزادی آیتوں میں آیتیں پڑھ رہی ہے اور وہ اسی حدیث کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے۔ اب شہزادی کو جلانا ہے اور عجب لہجہ بدلا شہزادی، فرماتی ہے جب نبی کو حافظ۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، آپ اگر کسی کے سامنے کھڑے ہو، خواہ وہ جج کیوں نہ ہو، وکیل ہو، کوئی دوست ہو، کوئی مخالف ہو، آپ اس کا نام لیں گے؟ میں حیران ہوں کہ پورے 3.5 گھنٹے میں شہزادی نے اس کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ اس خاندان کا طریقہ بڑا عجیب ہے۔ ان کے بابا نے بھی جب ایک صاحب نے ان کی نبوت پہ اعتراض کیا تھا تو یبنا فلاں کہا تھا، نام نہیں لیا تھا۔ ان کے شوہر نے بھی واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، خلافت کا پیراہن فلاں کے بیٹے نے پہن لیا ہے کھینچ تان کے، اسے فٹ نہیں آتا، نام نہیں لیا۔ دیکھیے عجیب ہے، جو ڈاکومنٹیشن علی نے خطبہ شخصیہ میں بیان فرمائی، نام نہیں لیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے ایک صاحب کے دربار میں جب کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہا تو نام نہیں لیا، وہاں پر بھی نام نہیں لیا۔ اور عجیب بات ہے، امام حسین نے بھی کربلا میں یبن سعد کہا، یبن ذی الجوشن کہا، نام نہیں لیا۔ اور بی بی زینب نے بھی کوفے اور شام کے حاکم دونوں کے نام نہیں لیے، یبن مرجانہ کہا، یبن طلقاء کہا۔ اے شرمندہ ماں کے بیٹے اور اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اس خاندان کا طریقہ یہ ہے جو مستوجب سزا ہو چکا ہو، مستحق عذاب ہو چکا ہو، یہ اپنے لمحہ رحمت پہ اس کا نام نہیں لاتے کہ کہیں عذاب میں کمی نہ ہو۔ تو نام نہیں لیا، بلکہ اشاروں کے نام نہیں لیا۔ اور
اتارثو اباک ولا ارثو ابی، تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں۔ ایک مسئلہ اور سمجھ میں آ گیا، کسی کا باپ اگر مسجد چھوڑ کے گیا ہو تو وہ مسجد کی نظامت کا وارث بنے گا، اور کسی کا باپ اگر سینما چھوڑ کے گیا ہو تو وہ سینما کا وارث بنے گا۔ کیا جملہ ہے بیوی کا کہ تم اپنے باپ کے وارث بنو، جو کچھ تمہارا باپ چھوڑ کے گیا، اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈاکومنٹیشن ہے جو شہزادی نے یہاں پر دستاویز ہے جو ہمیں پرووائڈ کر دی۔ اور پھر شہزادی فرماتی ہے اتظنوا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ خص اللہ ہو، اللہ کی ذات نے کوئی خاص حکم آپ کو دیا ہے جس سے میرے بابا، میں اور علی واقف نہیں ہیں، تو اس کا اظہار کرو۔ اور پھر ایک جملہ بڑا عجیب رکھا، اس میں خاص توجہ رکھیے۔ آج کل ہمارے اپنے جو شیعہ ہیں بیچارے وہ بھی بہت بہک رہے ہیں، وہ بھی ممبروں سے تقریریں کر رہے ہیں گھنٹے گھنٹے کی، 4 بیٹیاں تھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 بیٹیاں تھیں۔ تو شہزادی تو مسئلہ حل کر دیا۔ شہزادی کہتی ہے حل فیکم غیری، کیا تم میں کسی میں یہ ہمت ہے کہ کلمہ یوں پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں اور میرا بابا جو محمد ہے وہ اللہ کا رسول ہے، تم میں کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹی ایک یہ بلکہ جملہ میں جب مطالعہ کر رہا تھا کتب کا، بعض کتب ایسی ہیں کہ جن کا ریفرنس دینا پڑتا ہے۔ ایک کتاب ہے، میرے دوست ہے اس وقت کے دنیا عرب کے سب سے بڑے خطیب اعظم عرب کے، کربلا میں رہتے ہیں، شیخ عبد الحمید مہاجر۔ انہوں نے بیوی پاک کے ایک جملے پر، صرف ایک جملہ، ابھی عرض کرتا ہوں کہ وہ جملہ کیا تھا۔ ایک جملے پر انہوں نے تقریباً 8,500 صفحات لکھی۔ وہ کتاب چھپ چکی ہے، 10 والیوم میں ہے اور 850 صفحے کا ایک والیوم، وہ کتاب چھپ چکی ہے۔ جملہ یہ تھا اعلموا انی فاطمہ، جان لو دربار والوں کہ میں فاطمہ ہوں، وَأَنَّ أَبِي مُحَمَّدٌ رسول اللہ، اور میرا بابا اللہ کا رسول ہے، تمہارا بابا اللہ کا رسول نہیں ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہم لوگ ہیں۔ یہ جو خواہ ہمارے لوگ بھی لڑک رہے ہیں، وہ بی بی پاک نے خود واضح فرما دیا۔ دیکھیے بی بی پاک جب وراثت لینے گئی تھی، ایک بات اور بھی عرض کر دوں، کبھی کبھی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ بی بی جب گئی تھی تو ٹھیک ہے وہ تینوں جو پالی ہوئی تھی، جنہیں کہتے ہیں یہ لوگ کے بیٹیاں تھیں، اگر وہ بیٹیاں تھیں تو ان کی اولادیں تو تھیں، لکھی ہوئی اولادیں، ان کی اولادوں نے جا کر فدق کا مطالبہ کیوں نہ کی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ چلیے وہ خود موجود نہ تھے، ان کی اولادیں آگے آتی اور فدق کا مطالبہ کرتی۔ ایک بات اور آئی سن لیجیے، یہ بہترین دلیل ہوگی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب زندہ تھے جب حضور کا وصال، چچا ہیں ان کے، یہ تشریف لے گئے انہی صاحب کے پاس جن کے بعد بی بی گئی تھی، اور انہوں نے جا کے بھرے مجمع میں کہا کہ میرے بھتیجے کی تلوار دو، میرے بھتیجے کا کرتا دو، دستار دو، میرے بھتیجے کا گھوڑا دو۔ ان صاحب نے وراثت پر عمل کرتے ہوئے دے دیا۔ اب سوال یہ ہے حضرت عباس کو جس وراثت کے قانون کے تحت تم نے تلوار واپس کی ہے، گھوڑا رسول کا واپس کیا ہے، اسی قانون کے تحت فاطمہ کو فدق بھی دے دیتا۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے؟ تو شہزادی نے عجب جملہ کہا۔ شہزادی فرماتی ہے اتزعموا ان اہل ملتین لا یتوارثان، یا تمہیں یہ خیال گزر رہا ہے کہ 2 مختلف مذاہب کے باپ بیٹی وراثت میں حقدار نہیں ہو سکتے؟ یعنی اگر مذہب مختلف ہو باپ کا اور بیٹی کا، باپ کا یا بیٹے کا، تو کیونکہ مذہب مختلف ہے اس لیے وہ وراثت کے حقدار نہیں۔ اولست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، تو پھر بتاؤ کیا میرا اور میرے بابا کا مذہب ایک نہیں تھا؟ اب سمجھیے گا، اگر میرا اور میرے بابا کا مذہب ایک ہے تو تمہارا اور میرے بابا کا مذہب ایک نہیں ہو سکتا۔
بہت بڑا مسئلہ یہ حل کر دیا. دیکھیے یہ مقدمہ فتح میں ہم نے یہی سنا بچپن سے کہ 4 کھجوریں تھیں. آپ ذرا غور فرمائیں اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ یہ عصمت اہل بیت کا مقدمہ تھا حسد والوں کے خلاف. یہ شرافت آل محمد کا مقدمہ تھا غصب کرنے والوں کے خلاف. اور ظاہر ہے کہ شہزادی کو بہت ٹارچر ہوا. مینٹلی ٹارچر فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ ہارمفل ہوتا ہے. مولا علی بھی فرماتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم مل جاتے ہیں, زبان کے زخم نہیں ملتے. بی بی کو بڑا ٹارچر ہوا اس بات پر. بی بی فرماتی ہیں خود مجھے حق نہ دیتے, کم از کم میرے دعوے کو تو نہ جھٹلاتے. حق نہ دیتے, علی جیسا میرا گواہ تو نہ جھٹلاتے, میرے حسنین جیسے بچوں کی گواہی کو تو نہ جھٹلاتے, اسما بنت امیس اور ام ایمن کی گواہی کو تو نہ جھٹلاتے. شہزادی اتنی تکلیف کے بعد نکلی ہے دربار سے کہ بی بی زینب کو جھولے. ابھی عرض کیا 5.5 سال. بی بی زینب ذرا چند لمحے پہلے آ گئی گھر میں. کیا دیکھتی ہیں تھوڑی دیر میں کہ مصلے پر کوئی سفید سر والی بی بی رو رہی. میں نہیں کہتا کہ بی بی زینب کو علم نہیں, ابھی عرض کر کے آیا یہ ہستیاں تالی تل المعصوم ہیں. صرف ان کا اعلان نہیں ہوا معصوم کا, ورنہ ان کی لائف بالکل معصوموں کی طرح ہوتی ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ بی بی جانتی ہے, عالمہ علم لدنی ہے بی بی. وہ بی بی زینب جن سے امام سجاد جیسا امام مشورہ کرے. ذرا غور کریں, امام حسین جنہیں اپنی اولاد سپرد کر کے جائے, بلکہ یوں کہوں امام حسین جنہیں اپنا پورا مشن سپرد کر کے جائے, جن امام حسین کا شریک کوئی نبی نہ بن سکے, ان کی شریکت الحسین کا نام زینب. تو میں یہ تو نہیں مانتا کہ بی بی کو علم نہیں, مگر ہم جیسے ان پڑھوں تک پہنچانا ہے اس ایشو کو. ہمارے سمجھانے کے لیے بی بی کہتی ہے یا ایتھا ضعیفۃ الباقیہ قومی عن مسلتی امی. میری ماں کے مصلے پہ بیٹھ کے رونے والی سفید سر والی بی بی اپنا تعارف کرا. بی بی فاطمہ کہتی ہے زینب پہچان, میں تیری ماں فاطمہ. اماں 3.5 گھنٹے میں سر کے بال سفید ہو گئے. یہ تھا وہ ٹارچر, یہ تھی ہیوملیشن. میرے ایک دوست تھے, وہ کونسلر تھے یہیں پر. میں الخوئی سینٹر میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا 1995 میں, 94 میں الزا ہے. 7 محرم تھی اور میں نے ایسی اہل سنت سے ان کا تعلق تھا. میں نے ان سے ایک بات کہہ دی. میں نے کہا کہ ارمان اس بات کا ہے کہ اگر تمہاری بیٹی, سامنے بیٹھے تھے, اگر تمہاری بیٹی میرے پاس چلی آئے, تمہارا میرا مذہب الگ ہے, اور کہہ دے کہ مولانا مجھے میرا باپ کہہ کے گیا تھا کہ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو مولانا سے لے لینا, تو کونسل صاحب آپ یہ بتائیں کیا میں آپ کی بیٹی سے گواہ مانگوں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے نہ ہوں, آج بھی وہ اتفاق سے مجلس ٹیپ میں موجود ہے ہمارے پاس, وہ مجلس اسی کے بعد انہوں نے مذہب آل محمد قبول کیا. آج وہ دنیا میں نہیں رہے مگر الحمدللہ علی ولی اللہ پڑھ کے گئے. اسی دن وہ شیعہ ہوئے تھے اس جملے پر. میں نے کہا مجھے افسوس اس بات کا ہے اگر میرے پاس نہ ہو تو کہہ لگے کسی سے لے لے. میں نے کہا اتنی شرافت بھی اس شخص میں نہ تھی, آقا کی نہیں اپنے دوست کی بیٹی سمجھ لیتا, اور یہ سمجھ لیتا کہ کوئی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے سوال کر رہے ہیں. میرے عزیزوں بزرگوں, میں نے بی بی پاک کے حالات میں پڑھا ہے کہ ایک روز مولا علی اور بی بی فاطمہ نے آپس میں مشورہ کیا. بی بی کہتی ہے مولا میں گھر کے کام کر کے بہت تھک جاتی ہوں. تو امام علی کہتے ہیں رسول زادی آپ کے بابا کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں, جا کے ایک کنیز کی درخواست کیجیے. بی بی گئی اور خالی واپس آ گئی. جب خالی واپس آ گئی پوچھتے ہیں
کنیز نہیں لائی؟ بی بی کہتی ہے میں اپنے بابا کا چہرہ دیکھتی رہی، ذرا غور کریں، مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ بابا سے کچھ سوال کروں۔ مسلمانوں انصاف کرو، جو اپنے بابا سے مانگنے میں شرماتی، اس کی کوئی مجبوری تو تھی نا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی الزہرا، ان کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہو۔ ہمارے استاد تھے آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین مظاہری، آج کل وہ اصفہان کے حوض علمیہ کے انچارج ہیں، مجتہد اعظم بھی ہیں۔ انہوں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں فاطمیہ میں ارلی 80s میں مجلس پڑھ رہے تھے، درس تھا، درس کو انہوں نے مجلس بنا دیا اور ایک جملہ بڑا عجیب پڑھا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا، کہتے تھے کہ اتنا حسد تھا ان کو رسول کی بیٹی سے کہ مینٹلی ٹارچر پر اکتفا نہ کیا، بلکہ فزیکل ٹارچر کے لیے آگ جلا کے لے گئے، اور اگر فاطمہ کے دروازے پہ آگ نہ جلتی تو چنگاریاں کربلا نہ جاتی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، ہمارے ایک بزرگ خطیب گزرے ہیں، علامہ شیخ محمد صالح، یہ بصرہ کے تھے۔ انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ حکیم سید محسن حکیم کے مقبرے میں ایک مجلس پڑھی تھی، بہت پرانی بات ہے، 25 مجتہد وہاں موجود تھے۔ اس جملے کے بعد مجتہدین نے مجلس رکوا دی تھی، یہ جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، کہا تھا شیخ صالح اس کے بعد نہ پڑھنا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جملہ یہ تھا، شیخ نے یہ پڑھا تھا، ایھا السادہ، اے سید مجتہدو، 25 کے 25 سید تھے، سادات تھے، اور بھی سادات تھے، اے سیدو، ما قتلت جدتکم، تمہاری دادی فاطمہ قتل نہیں ہوئی، بالباب فقط، وکان المسمار فی الباب دخل فی بطن فاطمہ، صرف دروازے سے تمہاری دادی شہید نہیں ہوئی، اس جلتے ہوئے دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی، وہ شکم سیدہ میں پیوست ہو گئی، اس نے محسن کو شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، بزرگوں، مجلس تمام ہو رہی ہے، جیسے وعدہ کیا تھا، بس 50 منٹ سے زیادہ مجلس نہیں ہوا، صرف 3 جملے اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ کنپانی ایک ہمارے مجتہد گزرے ہیں، انہوں نے بی بی فاطمہ کا مقتل اشعار میں لکھا، ان کا ایک عجیب شعر ہے، ایک ٹکڑا تو میں پڑھ بھی نہیں سکتا، برداشت آپ سے نہیں ہوگا، صرف 2 ٹکڑے پڑھتا ہوں۔ لکھتے ہیں، این این کانت ہؤلاء الملائکہ حین اقبل الرجل، بیچ میں سے چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، وَيَضْرِبُهَا بِالسَّيْفِ، کہاں گئے تھے وہ فرشتے جو حسنین کی ماں کی حفاظت پہ مامور تھے جب یہ شخص بند تلوار غلاف میں بی بی کی پشت پہ مار رہا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے، اللہ بانیان مجلس کو، انجمن نوجوانان علی اکبر کے جوانوں کو اللہ زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ آج محفل شاہ خراسان میں تشریف لانے والے سادات و مومنین کی اس حاضری کو قبول کرے، بانیان کے مرحومین، بانیان محفل کے مرحومین، آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی بی بی پاک کے صدقے میں مغفرت ہو۔ امام زمانہ کہتے ہیں، ایک واسطہ دو اللہ کو، ایک واسطہ، اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، یہ واسطہ میں رد نہیں کرتا، اور کروں کون سا واسطہ؟ اللہ کو واسطہ دو میری دادی فاطمہ کے شکست پہلو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ کتنا سن مبارک تھا؟ 18 سال 3 مہینے اور کچھ دن۔ کبھی آپ نے 18 سال کی کوئی خاتون عصا کی ٹیک سے چلتی دیکھی؟ کوئی 18 سال کی خاتون آپ نے دیکھی ہو کہ جس کا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ
تصویر دائیں ہاتھ سے نہ پڑھ سکے. یہی وجہ ہے جب امام زمانہ آئیں گے, بھائی سن لے جملہ, امام زمانہ آئیں گے تو ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے کعبہ کی دیوار پر. دائیں طرف سے ایک برقع پوش بی بی آئے گی, اس کے ہاتھ میں ایک جنازہ ہوگا. بائیں طرف سے ایک بی بی آئے گی, اس کے ہاتھ میں بھی جنازہ ہوگا. عرض کروں جو دائیں طرف سے آئے گی وہ فاطمہ بنت اسد ہوگی, اس نے محسن کے جنازہ اٹھایا ہوگا. جو بائیں طرف سے آئے گی وہ فاطمہ بنت محمد ہوگی, اس نے علی اصغر کا جنازہ اٹھایا ہوگا. اور دونوں کہیں گی اے ہمارے لال, ہم تو قبر میں بھی دعا کر رہی تھی کہ تمہارا ظہور ہو, ان بچوں کا انتقام لو. آخری جملہ بس میں اس تمام. ماشاءاللہ ہو گئی ہے مجلس. اللہ سلامت رکھے, اللہ بیماروں کو شفا یاب فرمائے, منظورین کی حوائج کو اللہ پورا فرمائے. بس ایک کا ایک جملہ اور سنیں اور اسی جملے پہ ماتم ہو جائے گا. دعا ہو گئی, بہت دعا ہو گئی. ایک کا ایک جملہ, یا ابا الحسن غسلنی وکفنی ودفنی. مولا آپ مجھے اپنے پاک ہاتھوں سے غسل دینا, بی بی کی وصیت, اپنے پاک ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا, اپنے ہاتھوں سے مجھے سپرد لحد کرنا. مولا علی فرماتے واللہ انی غسلتها فی ثیابها, خدا کی قسم میں نے رسول کی بیٹی کو رسول زادی کے کپڑوں میں غسل دیا. لأنها كانت طاہرة مطہرہ, یہ بی بی پاک تھی, رسم شریعت پوری کرنی تھی, اور میں نے کپڑوں کے اوپر کفن پہنایا. اللہ اکبر. مجلس ہو گئی. ہمارے ایک مذہب کے مجتہد اعظم گزرے ہیں, آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ, جن کے مقتل پر میرے اساتذہ کہتے تھے حجت ابن الحسن کے دستخط. امام زمانہ کہتے ہیں جو شیخ جعفر نے لکھ دیا سمجھو ہم نے وہ کہہ دیا ہے. یہ ان کے ثقہ ہونے کی بات. وہ کہتے ہیں ما قدر علی ان یدفن جسد فاطمہ, فرماتے ہیں ہر وصیت پہ علی نے عمل کیا مگر اپنی زوجہ کو قبر میں علی سلا نہ سکے. جنازہ قبر کے قریب رکھا, صلی رکعتین, 2 رکعت نماز پڑھی. وَكَانَ يَدْعُو إِلَى السَّمَاءِ, علی نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے ایک دعا کی, اللہم یا رب هب لي صبرا على فراق فاطمہ, یا اللہ مجھے فاطمہ کی جدائی پر صبر عطا کر. ابھی علی دعا کر رہے تھے کہ 2 ہاتھ قبر سے نمودار ہوئے اور آواز آئی ہاتھ ودیعتی یا ابا الحسن, علی میری امانت مجھے دے. علی کی چیخ نکل گئی, یا رسول اللہ معاف کر دینا, امانت کا قانون یہ ہے جیسی دی جائے ویسے پلٹائی جائے. جب آپ نے فاطمہ دی تھی شکستہ پہلو نہ تھا, ہاتھ ٹوٹا. ماتم فاطمہ ماتم حسین.